گیا, کیوں ہو اتنے اسٹریس؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں. اکثر میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. ایک پرابلم سالو کرتا ہوں, دوسری پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. ایسے میں زندگی جیوں کہ نہیں جیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے ایسی باتیں مت کرو ساجد. آج کے وقت میں اگر تم آج کے دور میں کسی سے بھی بات کرو, ہر کوئی پریشان ہے. مجھے تو ایسا نہیں لگتا. مجھے سب لگتا ہے کہ سب لوگ ایسا لگتا ہے کہ خوشی خوشی زندگی گزارے. ہم کچھ لوگ ہیں, چند لوگ ہیں جو پرابلم ہمیشہ فیس کرتے رہتے ہیں زندگی میں. نہیں ساجد, ایسی بات نہیں ہے. زندگی ہے ہی کیا, اچھے برے دنوں کا ایک مجموعہ ہی ہے نا. یہ کمبینیشن ہے اچھے برے دنوں کا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بار خوشی ہے, اگر انسان خوش رہے تو کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوشی دینا چاہیے. غم کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ پھر انسان اتنی برائی بھی نہ کرے کسی کی. یہ بات بھی ہے, یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ زندگی جو کہ اچھے اور برے دونوں دنوں سے بنتی ہے, تو ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے, زندگی جینا کیسے ہے, یہ ہم نہیں جانتے, اور یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہاں, مجھے بھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ آخر زندگی کا حصہ کیوں ہے خوشی اور غم. اس سے تو دور ہونا ہی چاہیے, اسے سمجھنا ہی چاہیے. تو چلو اس پہ آج ہم لوگ چرچا کر لیتے ہیں تھوڑا. جی ضرور. اوکے, تو جی ہاں ناظرین, خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے آئیے ہم شو پر ملاقات کرتے ہیں. بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ شو پر استقبال کرتے ہیں عالی جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروفیسر صاحب, آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں یا آپ کی زندگی میں بھی کچھ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب اسلام کی نظر میں زندگی کیا ہے, کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ خوش رہتے ہیں, کچھ بہت غمگین رہتے ہیں, کچھ اپسیٹ رہتے ہیں. اتار چڑھاؤ بہت دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھیے, اگر آپ غور کیجیے گا تو بیلنسنگ اصل میں ہے زندگی کا جو اصول ہے. غالب کا تو بہت مشہور شعر ہے اس پوائنٹ پر کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو وہ یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ غم اور خوشی دونوں جڑے رہتے ہیں, اور ہم ہی لوگ نہیں, نبیوں کی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے, اماموں کی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے. پہلے اگر اچھا ایک آدمی ایسا ہے جسے کوئی غم ہی نہیں ہوتا کسی طرح کی, تو وہ بھی بیلنسڈ آدمی نہیں ہے. اس سے برائیوں سے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے, جو سماج کے مسائل ہیں ان سے خیر. تو یہ کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ ایک ڈیولپ کرنا پڑے گا اپنی پرسنالٹی میں. ہم کو ایک ایسا لانا پڑے گا کہ ہم کیسے اس سے میٹ آؤٹ کرتے ہیں پرابلمس جو ہیں, اور پرابلمس کا سالو کرنا ہی انسان کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس کو سالو کرے گا اور کیسے اس مسئلے پر سے نپٹے گا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان کو ہی زیادہ پرابلم ہوتا ہے, مطلب کسی کا بہت زیادہ. دیکھیے, اس میں اگر آپ غور کیجئے تو اپروچ کبھی سبجیکٹیو ہوتی ہے اور کبھی آبجیکٹیو ہوتی ہے. سبجیکٹیو اپروچ جب ہم اپنی ذات کو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سبجیکٹیو اپروچ, ہمیں دوسروں کی تو خبر ہی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کہے لگا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہیں, پتہ نہیں. مجھے اپنا ایک تجربہ یاد ہے, میں ٹورانٹو بہت گیا عشرہ مجالس کی وجہ سے. تو وہ ایک صاحب تھے, بزرگ, بہت بزرگ تھے, بزمی صاحب, تو انتقال ہو گیا ان کا بہت, یعنی وہ ان کی 72-74 سال ایج تھی, ان کی اہلیہ بھی. اور وہ بزمی صاحب یعنی فری ایڈوائس جیسے وہاں کا سسٹم ہے ٹیکس ویکس میں دیتے تھے, ان کے پاس ٹیلی فونس آتے تھے, یعنی وہ انوالو رہتے تھے, اور ان کی اہلیہ بھی. تو وہ ہم کو لے گئے نیاگرا فال دکھانے کے لیے لے گئے. وہاں ہم لوگ اپنی میں جانماز وغیرہ کے بھی گئے, اپنا کوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ لوگ اتنا خوش ہیں, ہم لوگ اتنا خوش نہیں رہتے, جس کو دیکھا وہ خوش ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, یہاں کی ہر چیز آرٹیفیشیل ہے, خوشی بھی آرٹیفیشیل ہے. میں نے کیوں ان کا کہ آپ بتائیے خزاں جو ہوتی ہے, پتجھڑ اچھا ہے کہ خراب ہے؟ ہم نے کہا ہم لوگ تو بہار کو ہی اچھا سمجھتے ہیں. تو وہ کہنے لگی ان کی اہلیہ کہ یہاں لوگ خزاں دیکھنے آتے ہیں کیونکہ سارے پتے جھڑنے سے پہلے کوئی لال ہو جائے گا, کوئی ہرا, کوئی نیلا, ٹیکنی کلر ہو جاتا ہے. یہ لوگ اپنے گھر میں اتنے فیڈ اپ رہتے ہیں, سب انڈیویجول زندگی گزارنے والے ہیں, نہ ماں نہ باپ نہ رشتہ دار نہ عزہ. ان کا سب کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ یہ آتے ہیں تو بھی زور زور سے قہقہا لگانا چاہتے ہیں, اپنے غم کو باہر کرنے کے لیے پورا زور لگائے رہتے ہیں. ایفرٹ ہے ایک طریقے. ہاں وہ کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ یہ ان کی خوشی ریئل خوشی ہے. تو اس لیے وہ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اس میں یہ ہے پہلو کہ اس کو ہر آدمی کو جس کو آپ خوش دیکھیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ خوشی ہے,
آبجیکٹیولی بہت سے لوگ اپنے غم کو ظاہر نہیں ہونے دیتے, دبائے رہتے ہیں. تو یعنی جب زندگی ہے تو اس کے ٹینشنز اور اس کے سب چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو. جی پروفیسر صاحب, جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ زندگی ہے تو ہر چیزیں ہوں گی, اور آپ نے بیلنسنگ کی بات کی, تو وہیں جب ہم لائف پہ نظر ڈالتے ہیں یا آج ہم لوگوں سے پوچھیں تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کام, بچے, پیسوں کی تنگی, ماں باپ, بیماری, آج تو کووڈ کا بھی زمانہ ہے, یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہر طرح سے نا پریشان ہیں, ہمارے پاس ایسا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے جہاں پر ہم جا کر خوش رہ سکیں یا ہمیں پیس آف مائنڈ ملے. یعنی آج کے دور میں اسٹریس بہت زیادہ ہے, تو ایسے میں زندگی کو بیلنس کرنا یا اس اسٹریس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ایک ہم آپ سے اس پوائنٹ پر ایگری نہیں کریں گے. اسٹریس ہر دور میں رہا ہے, اسٹریس کی قسمیں بدلتی رہی ہیں کہ کیا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں احمد آباد میں رہنے والے آدمی ہیں, بجلی غائب ہو گئی ہے, اب 4 یا 6 گھنٹے نہیں آئے گی, یا وہ جو پمپ جہاں سے پانی آتا ہے وہ گڑبڑا گیا ہے, پتہ نہیں 1.5 دن 2 دن کیا ہوگا. وہاں کا آپ کے بامبے میں اس طرح کا اسٹریس نہیں ہوگا, مسائل الگ ہیں, یہاں کے مسائل الگ ہو جائیں گے. تو جو پرابلمز جو ہیں بدل جاتی ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھیں تو وہاں کا اسٹریس یہ ہے کہ بھئی 2 دن سے کھانا نہیں ہوا ہے, اتنے لوگ بھوکے ہیں, اتنے لوگ پریشان ہیں, اچانک جنگی حالات پیدا ہو گئے, لوگ لڑنے کے لیے چلے آئے ہیں. اچھا, لڑنے کے بعد یہ ہوا کہ 20-25 آدمیوں کی شہادت ہو گئی ہے, ان کے گھروں میں لوگ رو رہے ہیں. ہمارے یہ اسٹریس نہیں ہے, ہمارے اسٹریس کی نوعیت دوسری ہو جاتی ہے. ہمارے لیے اچھا اس زمانے میں یہ اسٹریس نہیں رہا ہوگا کہ لڑکوں کا ایک اچھے اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے, آج یہ اسٹریس ہے کہ اس کا ایڈمیشن ہونا چاہیے. اچھا, اس میں قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے, من عمل صالحا من ذکر او انثی, چاہے اچھا عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت, جو نیک عمل کرے, اچھے عمل کرے, وہو مومن, اور وہ ایمان والا بھی ہو, تو وہ ارشاد فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, تو ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. ایک اس کی یہ ہے, اور اجر قیامت میں اجر ملے گا. تو ہم یعنی قرآنی زندگی یا اسلامی زندگی جو ہے, پاکیزہ زندگی, وہ سکون والی زندگی ہے. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ پرابلم سے باہر ہے. پاکیزہ زندگی کا مطلب لگزوریس لائف نہیں ہے کہ بہت عمدہ لائف ہے, بہت عمدہ. اچھا, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بستر بہت اچھا ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, گھر کا نیند نہیں آ رہی ہے, تو یعنی ایکسپیکٹیشنز بہت ہے, اسی لیے اسٹریس زیادہ ہے. ہاں, یہی بات ہوتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو, یہ جتنا ہو گیا. اچھا, انسانی مزاج ہے. آپ کوئی چیز لے لیجیے, آپ نے مثال کے طور پر ایک کار خریدی, کچھ دن تک خوشی ہوتی ہے, اس کے بعد اب پڑوسی کی اس سے اچھی گاڑی آ گئی تو احساس ہوتا ہے کہ یہ والی ہوتی تو اچھا تھا. کچھ لوگ آ کے بول بھی دیتے وہ والی لیا ہوتا, مطلب جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم کنٹینٹ نہیں ہوتے اس کے ساتھ. ہاں, یعنی یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خوش رہنا بھی ایک طرح کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. میں آپ سے عرض کروں, ایک مرتبہ ایک واقعہ ہی ہوگا, پتہ نہیں ایسا پیش آیا کہ نہیں, لیکن بہت سی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. وہ ایک آدمی گزرا, ایک انسان کار میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ بہت عمدہ گاڑی تھی, بیٹھا انتظار کر رہا تھا, ڈرائیور شوفر کہیں گیا ہوگا. تو یہ گزرنے والا جو تھا, اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی, تو اس نے بلایا, ادھر بلایا, کہا ادھر آؤ. خیر وہ چلا گیا. وہ آدمی کہا تم نے ٹھنڈی سانس کیوں؟ کہہ رہے نہیں, آپ سے نہیں کہنا چاہتا. کہنے لگے نہیں بتاؤ. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ ہوا کہ آپ کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے, میں پیدل ابھی مجھے کتنی دور جانا ہے, اور اس گرمی میں اور پریشانی میں. تو اس نے کہا اور قریب آؤ. قریب گیا, کہ دیکھو یہ میری ٹانگیں دیکھو, ٹانگیں میری نہیں ہیں, میرے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے, تم گاڑی لے لو, اپنی ٹانگیں مجھے دے دو. کیا چاہتے ہو, دو گے, کٹوا دو خالی. تو وہ کہنے لگا نہیں. تو کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز دے رکھی ہے, جہاں چاہو جا سکتے ہو, میرے پاس نہیں ہے. تم میری اس لگژری کو, اس کار کو سمجھ رہے ہو زیادہ. تو صرف انسان کے سوچنے پر کہ بھئی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, ہمارے پاس کان ہیں, ہم آپ بول سکتے ہیں, ہم چل سکتے ہیں. اچھا, کچھ چیزوں کو ریئلائز کریں. مثلاً آپ سب لوگ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. آپ ینگسٹر ہیں, آپ بہت سی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں. ہم بڈھے ہو گئے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں رہ گئی, قوت نہیں رہے گی, مگر ہم ریئلائز کریں کہ ہم کو اللہ نے اتنی لائف دی,
کتنے لوگ تو 50 سال کی عمر مر جاتے ہیں, ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کتنے 55 سال کی عمر مر جاتے ہیں. تو اگر اللہ نے زندگی دے رکھی ہے, ہمیں موقع دے رکھا ہے, تو یہ ہمارے خوش ہونے کے لیے کافی ہے. یہ ہم چاہیں کہ ہم پرابلم لیس زندگی گزار دیں, یہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو ایک آزمائش یا ایگزامینیشن کی جگہ بنایا. تو ہر آدمی کا ایک پیپر ہے, آپ کے بھی پاس کو ایک سولوشن دینا ہے, آپ کو کوسچنز کا آپ کو بھی دینا, مجھے بھی دینا ہے. اب اپنے والے پرچے کو دیکھیں, دیکھ اس کو رہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں اپروچ بدلنا ہے, نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی سے دیکھنا ہے, پازیٹیوٹی میں بدلنے. یعنی لیکن یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کسی, مطلب آج کا زمانہ اتنا ہے, اتنا خطرناک ہے کہ مطلب اس چیز کو ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہے آج کے دور میں, کہ ہم پازیٹیو رہیں, ہم اچھا سوچیں, یا دوسروں کو نہیں دیکھیں. دیکھیے اس میں ایک چیز جو سب سے اچھا اپروچ ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں. ایک چیز یعنی جو ایمان, جو میں نے آیہ کریمہ کا حصہ پڑھا تھا کہ ایمان اور نیک عمل ہو, آپ پازیٹیو عمل بھی کرتے ہیں اور آپ کی اپروچ بھی پازیٹیو ہے مینٹلی, تو دیکھیے کتنی بھی بڑی آپ کی پرابلم ہو, کتنی بڑی پرابلم ہو, وہ اللہ سے بڑی تو نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سالو کر دے گا, اور اگر اس میں سالو نہیں ہوئی وہ پرابلم تو ہم سمجھتے ہیں اللہ ایسے ہی چاہتا ہے. جیسے یہ کہا گیا ہے خاصان خدا کے لیے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں, اور دعا کرنے میں دعا انہوں نے کی, تو دعا کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنا پلان اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں, یا دعا قبول ہو جاتی ہے, پلان اپروو ہو گیا, اور یا اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی تو اس کا پلان تو اس سے بہتر ہی ہوگا جو میرا ہے. تو اس لیے وہ اس صورت میں بھی بندے کو خوش رہنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا, کبھی ہو جائے گا. اچھا, میں آپ دونوں سے اور تمام ناظرین سے بھی کہوں گا, آپ اپنی پرانی زندگی دیکھ لیجیے, بہت سے مسائل جو ہم چاہتے تھے ہو جائیں اور اس وقت نہیں ہوئے, لیکن آج ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. میں اپنی مثال, چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں مختصراً. میں بی ایس سی کے بعد فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس سے میں نے کیا. میں ایم ایس سی میں کیمسٹری میں ایڈمیشن چاہتا تھا الہ آباد یونیورسٹی میں. میں نے اپلائی کیا, میرے مارکس کچھ کم تھے, یعنی ایسے تھے کہ وہ میں شروع کی لسٹ میں نہیں آیا. مگر لا گریجویشن میں LLB میں بھی میں نے اپلائی کرا تو ایڈمیشن ہو گیا میرا. اس زمانے میں ٹیسٹ ویسٹ نہیں ہوتے تھے, مارکس پر ڈائریکٹ ایڈمیشن ہوتا تھا. پھر میرا آیا کیمسٹری میں ایڈمیشن آ گیا کہ میں ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر لوں, مگر مجھے لا میں اتنا مزہ آ گیا تھا کہ میں نہیں گیا. اگر میں کیمسٹری میں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک فیلور ہوتا. مجھے لا میرا مزاج تھا, ٹیمپرمنٹ تھا. اب اس وقت تو مجھے لگ رہا تھا میرا نہیں ہو رہا کیمسٹری میں, ہو جاتا, میں تو یہی چاہتا تھا, مگر اللہ نے پلان کیا تھا کہ نہیں تم ادھر آؤ. مان لیجیے نا لا کی فیملی پرابلمس یہ سب ہم دیکھتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں. تو کہنا یہ کہ کسی چیز کا نہ ہونا بھی ایک اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے, رحمت ہو, تو جو ہم سمجھتے نہیں اس وقت بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن پروفیسر صاحب یہاں پہ ایک اور سوال چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. نیلم, تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ پروردگار عالم نے ہم لوگ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں, لیکن ان نعمتوں میں اکثر ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, تھوڑا سا تکبر ہمارے اندر آ جاتا ہے, ایگو آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے, تو اس کے بنا پہ ہم دوسروں کو بہت عجیب نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. میرا سوال یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو اس وقت ہمیں کیسے مینیج کرنا چاہیے؟ بیکاز ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس اسی طرح کا کوئی غم نہیں آئے گا. سلیقہ کیا ہو؟ دیکھیں, ایک یہ بات یہ مان کے چلیے, وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ پاکیزہ زندگی جو ہوتی ہے قرآنی اعتبار سے وہ ایمان اور نیک عمل دونوں سے بنتی ہے. یعنی اللہ پر بھروسہ ہو, اس کی تھیوری جو ہماری ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز تکبر وغیرہ اس لیے نہیں آنے پاتا کہ جو چیز بھی ہے وہ ہم جانتے رہیں کہ یہ اللہ جب تک چاہتا ہے تب تک ہمارے پاس ہے. بہت مشہور واقعات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اور چادر وادر اس کی بڑی قیمتی رہی ہوگی, سردار قسم کا آدمی تھا, آیا ہوا تھا. اتنی دیر میں ایک غریب صحابی بیچارے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جیسے ہی آگے بیٹھنے لگے اس نے اپنی چادر کھینچ لی کہ یہ اس پہ بیٹھے نہیں, مطلب خراب نہ ہو. تو رسول اللہ کو ناراضگی ہوئی اور آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے بیٹھنے سے تم میں غربت داخل ہو جاتی, غریب ہو جاتے تم نے کیوں اس کو اس طرح کیا؟ کوئی چھوا چھوت. تو اس نے معافی مانگنا شروع کی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اپنی آدھی دولت اس کو دیتا ہوں. تو آپ نے پوچھا اس سے کہ تم لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, اگر آدھا اس کا دماغ بھی میری طرف آ گیا تو میں کیا کروں گا جو یہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے, میٹیریالزم سے پیدا ہوتا ہے. ہر چیز آپ کے پاس چیز ہے, یہ تکبر کی جگہ نہیں ہے,
کہ آپ کے پاس چیزوں کا ہونا, میٹیریل کا ہونا, ویلتھ کا ہونا, ہو سکتا ہے اس سے بڑی چیز ہے جو اس کے پاس ہو, کیونکہ ہمارا اصل ڈیسٹینیشن آخرت ہے, ڈے آف ججمنٹ ہے, جس دن ہم کو اپنا معاملہ کلیئر کرنا ہے. ایگزیکٹلی, ہم پریپیئر کر رہے ہیں. ہاں, یہاں دنیا میں تو بہت سے کام آپ ایسے کر سکتے ہیں, جیسے مان لیجیے جو لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں ان میں بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہوں, کافی پی رہے ہوں, یہاں گئے ہیں اور آج ہیں, اور بہت سے بیچارے غریب لڑکے بیٹھے وہ خالی کلاس میں لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن آخر میں تو کامیاب وہی ہوگا نا جو کلاسز کر رہا تھا, لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو تفریح بازی میں بعد میں آدمی افسوس بھی کرتا ہے کہ ہم نے اس وقت کیوں کھو دیا. اس لیے میں آپ سے ایک بات کہوں, ایک مرتبہ یہ ہوا کہ لوگ گزرے تو استاد ساتھ میں تھے, روحانی استاد تھے, سب ان کے شاگرد تھے قبرستان سے, تو انہوں نے وہیں پر رک کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ قبر والے کیا سوچ رہے ہوں گے جو اس وقت لیٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا استاد محترم یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہم کو موقع مل جاتا اور ہم لوٹ جاتے اور ہم پھر نیک عمل کرتے اور اچھے عمل کرتے. تو استاد نے کہا کہ کیا یہ لوٹ پائیں گے؟ کہا نہیں, یہ تو نہیں لوٹ پائیں گے. کہا مگر تم تو کر سکتے ہو, بالکل تم تو ابھی موجود ہو, یہاں آنے کے بعد تم بھی نہیں لوٹو گے. تو یہی بہترین موقع ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو. تو وہ یہ ہے کہ خوشی. اچھا ایک چیز میں آخر میں اور بھی جوڑ دوں گا آپ کو. ایک کہیں میں نے پڑھا دیکھا کہ کسی دانشور سے پوچھا گیا, انٹلیکچوئل انسان, اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کیا لکھ لیں ہم اپنے سامنے لکھ کے رکھیں جو ہم کو سکون دے, کہ پریشانی کے موقع پر جب بہت رنجیدہ ہوں تو اس سے خوشی ہو, اور خوشی کے موقع کے اوپر اس سے غم پیدا ہو جائے. چیز ایک ہی لکھی ہوئی ہو, کہ تم یہ لکھ لو کہ یہ وقت گزر جائے گا. ایگزیکٹلی. تو خوشی کے موقع پر بھی دیکھو گے کہ یہ وقت گزر جائے گا تو ہمیشہ نہیں رہے گی, اور غم کے موقع پہ دیکھو گے کہ یہ وقت گزر جائے گا تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں, کبھی غم ختم ہوگا, خوشی آئے گی. ایسا آئی تھنک ہم لوگوں کو لکھ کے رکھنا چاہیے, یعنی دن کے بعد رات, رات کے بعد دن, یہ زندگی کا اصول ہے, وہ ہوتا رہے گا. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ساجد, پروفیسر صاحب نے ایک بہت ہی اچھی ہمیں آئیڈیا دی ہے, میں تو شیور یہ فالو ضرور کروں گی کہ ہم لکھ دیں گے تو وقت گزر جائے گا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ آج کے لوگوں میں نا صبر نہیں ہے. جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے, برا وقت آتا ہے, تو ہم اکثر ہی دیکھتے ہیں کہ لوگ کوشش کرتے ہیں. آئی ایم شیور آپ کو بھی کافی لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ پیسے کی تنگی ہے, کوئی دعا بتا دیجئے, یا باباؤں کا زمانہ ہے. ہم نے کافی نیوز بھی لی ہے حقیقت ٹوڈے میں کہ لوگ بابا کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر وہ ان سے کئی سارے پیسے لے لیتے ہیں, تعویذ کرواتے ہیں. تو یہ سارے طریقے فالو کرنا صحیح ہے؟ نہیں, بالکل یہ غلط ہے. دیکھیے اگر بابا اگر خوشی دے سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو وہیں جانا چاہیے. پھر نہیں, وہ خوشی دے سکتا ہے تو وہ خود کیوں یہ کر رہا ہے؟ وہ ایک آپ تو ایسی مجھے بات یاد آ گئی, کسی نے ڈالا تھا یہ قصہ کہ ایک صاحب اپنے بچے کو چوری کرتا تھا, اس کو تعویذ دلانے کے لیے گئے کہ یہ چوری چھوڑ دے. خیر کہ میرا بچہ ہے چوری کرتا ہے اور اس کی یہ بری عادت چھوٹ جائے. انہوں نے تعویذ دے دی. تو راستے میں اس نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم جس میں اپنے ذہن میں کوئی فرق محسوس کر رہے ہو؟ لیکن نہیں, کچھ بات نہیں, بس پیر صاحب کا جوتا تنگ ہے, وہ کاٹ رہا ہے مجھے. یعنی وہ پیر صاحب نے تعویذ دی تھی چوری نہ کرے, وہ پیر صاحب کا جوتا ہی چورا کے لایا تھا. تو یہ سب کچھ نہیں ہے. اور اگر اصل ہے کہ آپ اللہ سے اپنے رابطے کو خود مضبوط کریں, اللہ تعالیٰ کر سکتے. آپ کسی اس طرح کے وہ, اور کسی صاحب علم سے اگر پوچھیں تو عمل وہ بتائے کہ بھئی یہ والی آیت اتنی مرتبہ پڑھو, اس کو اس طرح پڑھو, یا نماز پڑھو, یا یہ ہے نا کہ یہ اس سے کیا فائدہ ہے. ایسا لکھے رہتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کیا لکھا ہے, نقشے بنا دیتے ہیں. اچھا اگر کوئی جانکار آدمی ہے جو واقعی صاحب علم ہے تو وہ یہ کام پیسے سے کیوں کرے گا؟ بالکل ٹھیک. ایک زمانے میں میرے پاس بہت فونس آتے تھے دبئی وغیرہ میں, جب عشرہ پڑھنے جاتا تھا تو میں نے ایک مرتبہ مجلس میں پڑھا بھی تھا اس کو کہ لوگ یعنی رزق کی بتائیے اور روزی میں بڑی برکت ہو جائے اور مطلب مال آ جائے. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ دعا مجھے معلوم ہوتی تو میں یہاں خود کیوں آتا. تو اس لیے میں خود ہی دعا مانگتا ہوں. تو صرف دعا سے نہیں. امام جعفر صادق اسلام نے فرمایا جو آدمی عمل کے بغیر دعا کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تیر چلا رہا ہے, کمان غائب ہے. کمان میں جوڑ کے تیر کھینچا جاتا تو اپنے ہدف تک پوائنٹ تک جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ دو ہی دعا ہے خالی, وہ تیر لیے یوں ہی جہاز کی طرح پھینک رہا ہے. یعنی دعا کرنا چاہیے لیکن عمل کے ساتھ. یعنی سکسیس کا یہی فارمولا ہے, ہارڈ ورک پلس پریئر. ہاں یہ ہے. اور اینڈ آئی تھنک نیلم آج کا شو بہت اچھا رہا, الحمدللہ, زندگی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے اور بہت ضروری بھی تھا. خاص کر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اکثر یہی سوچتے ہیں نا کہ ہینڈل کیسے کرے خوشی ہو یا غم.
تو آج پروفیسر صاحب نے ہمیں بہت اچھی ٹپس دی ہیں، اینڈ آئی ایم شیور ہمارے جو ویورز ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، یہ ان ٹپس کو ضرور فالو کریں گے. اور امید کرتا ہوں کہ زندگی ایک جیسا ہم لوگ نے کہا کہ خوشی اور غم کا حصہ ہے، اس پر ہم لوگ عمل کریں گے اور اس کو بیلنسنگ جیسے کہا ہے کہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. جی تو ویورز ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زندگی جو ہے وہ خوشی اور غم دونوں سے مل کر بنتی ہے. تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سلسلہ ہمیشہ برقرار رکھے. شکریہ.